بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین صلی اللہ تعالیٰ علی خلق خیرہی ونور عرشہی وزینت فرشہی افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا سندنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ قابل احترام محبان اسلام، یاران طریقت، برادران شریعت، محترم و مکرم و معزز حاضرین و سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر فضل الرحمان فضلی صاحب ابھی زندہ موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، اس لیے اس وقت یہ بات کرنے کی ابھی ضرورت نہیں۔ اگر یہ بات کریں تو اس کے کئی مطالب نکلتے ہیں کہ ان کے بعد کون ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے، مگر جب یہ نہیں ہو اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے یہ نہیں معلوم کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا، ایک لمحے کا پتہ نہیں، اس لیے یہ غور کرنے کی بات اس وقت نہیں۔ ہر بات یہ محفل اولیاء کا محفل ہے، اور اولیاء کا کام وہی کام ہے جو اول المسلمین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد تمام اور ان کا کام اور ہمیشہ رہنے والا کام سپرد کیا گیا، مگر کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے انہوں نے اپنا کام اولیاء کر دیا۔ اس کے بعد جو پیغام محبت پھیلانے کا، نفرت روکنے کا، اچھائی پھیلانے کا، برائی روکنے کا، نیکی پھیلانے کا، بدی روکنے کا جو کام انہوں نے کیا وہ اولیاء کے سپرد ہوا۔ اس لیے جب ہم اولیاء کے کام کا ذکر کرنا چاہیں یا ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیں تو ہمیں پہلے احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ازل بنا ابد کے واسطے، شروع بنا آخر کے واسطے، بیج بنا اشجار کے واسطے، چشمہ پھوٹا انہار کے واسطے، آغاز بنا جان کے واسطے، ابتدا بنی انتہا کے واسطے، اور کائنات بنی مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک شناخت ہوتی ہے۔ آج میں اس شناخت کی کچھ وضاحت نہیں کروں گا۔
مقرر کی شناخت اس کی تقریر ہے، محرر کی شناخت اس کی تحریر ہے، مصور کی شناخت اس کی تصویر ہے، مہمان کی شناخت اس کی تعمیر ہے، چاند کی شناخت اس کا جمال ہے، سورج کی شناخت اس کا جلال ہے، اور رب کائنات کی شناخت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قرآن رب کائنات کی شناخت اور ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کے 30ویں سپارے کی 5ویں سورت میں 5ویں سورت سورہ انفطار میں رب کائنات فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ اِذَا الْجِبَالُ انتَصَرَتْ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، جب دریا الٹے بہنے لگیں گے، آپس میں گٹ ہو جائیں گے، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، قبروں سے مردے باہر آ جائیں گے، اس وقت رب کائنات پوچھے گا بتاؤ کیا لے کے آئے ہو، کیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہو؟ اور انسانوں تمہیں رب کائنات کے بارے میں کیا چیز، کس چیز نے مغالطے میں ڈال دیا، جبکہ اس نے تو تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ جب اس نے تم پر نگہبان مقرر کر رکھے ہیں، نگران مقرر کر رکھے ہیں، جو تم جو کچھ کرتے ہو وہ سب لکھتے جاتے ہیں، اور اگر تم نیکوکار ہو تو تمہارا مقام جنت ہے، اور اگر تم نیکوکار نہیں ہو تو تمہارا مقام دوزخ کی آگ۔ رب کائنات نے یہ سورت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بیان کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں رب کائنات کی شناخت بھی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا یہاں چھوڑ کے جانا ہے، کیا وہاں لے کے جانا ہے، کیا کریں گے، کیونکہ ایک ایک لمحہ ہمارا لکھا جا رہا ہے، اور وہ ریکارڈ ہے جس کی روح سے ہمارا اس وقت کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، مستقبل کی زندگی ہے، اس کا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے جنت کی کچھ فضا ہواؤں میں رہنا ہے کہ ہمارے لیے دوزخ کی آگ۔ رب کائنات کی شناخت کرتے ہوئے احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ قرآن
رب کائنات کا نازل کیا ہوا لوگوں تک پہنچایا، وہاں انہوں نے اپنے طریقے سے اس وقت کی مخلوق کو یہ سمجھایا کہ یہ جو پتھر کے بت جن کو تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کو بلا سکتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی طرف کسی کو کچھ جھکا سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کو بلا سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں، وہ اس ساری کائنات کے خالق نہیں ہو سکتے، اور کائنات کا خالق معبود ہے، جو ہمارا معبود ہے وہ کائنات کا خالق ہے۔ کائنات کا خالق وہ ہے جو کہتا ہے کن ہو جا، اور فیکن ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کن، یہ زمین وجود میں آ گئی۔ اس نے کہا کن، آسمان وجود میں آ گیا۔ اس نے کہا کن، زمین، چاند، ستارے وجود میں آ گئے۔ اس نے کہا کن، سورج اور سیارے وجود میں آ گئے۔ اس نے کہا کن، جمادات وجود میں آ گئی۔ اس نے کہا کن، نباتات وجود میں آ گئی۔ اس نے کہا کن، حیوانات وجود میں آ گئے۔ اس نے کہا کن، اور انسان وجود میں آ گئے، اور ہر ایک کے لیے ایک ذات حیات بھی ہم تک پہنچایا۔ ہمارے لیے جو ذات حیات قابل غور ہے اور جس پر ہمیں غور کرنا ہے، وہ ذات حیات ہے جو اس نے انسانوں کے لیے پہنچایا، اور انسانوں کے لیے جو ذات حیات ہم تک پہنچایا گیا وہ قرآن ہے، اور قرآن کی پہلی سورت سب سے بڑی رب کائنات کی شناخت اور ذات حیات کو واضح کرتی ہے۔ جب ہم دن میں 44 دفعہ 44 ٹائمز 44 دفعہ یعنی دن میں نماز کی 44 رکعتیں ہیں، اور ہر رکعت میں ہم رب کائنات سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ راہ دکھانا جس پر وہ راہ نہ دکھانا جس پر چلنے والوں سے تو ناراض ہوا، وہ راہ دکھانا جس پر چلنے والوں سے تو راضی ہوا۔ اور وہ راہ کون سی ہے جس پر چلنے والوں سے وہ ناراض ہوا، اور وہ کون سی راہ ہے جس پر چلنے والوں سے وہ راضی ہوا؟ حق کی راہ وہ ہے جس پر چلنے والوں سے وہ راضی ہوا، اور باطل کی راہ وہ ہے جس سے وہ ناراض ہوا۔ سچ کی راہ وہ ہے جس پر وہ راضی ہوا، جھوٹ کی راہ وہ ہے جس سے وہ ناراض ہوا، اور شکاوت کی راہ وہ ہے جس سے وہ ناراض ہوا، شجاعت کی راہ وہ ہے جس سے وہ راضی ہوا، حیوانیت کی راہ وہ ہے، ظلم اور جبر کی راہ وہ ہے جس سے وہ ناراض ہوا، حق اور انصاف اور انسانیت کی راہ وہ ہے جس سے وہ راضی ہوا۔ ہم یہ دعا دن میں یہ نظام حیات جو رب کائنات میں ہمیں دیا ہے، دن میں 44 مرتبہ اس کے لیے رب کائنات کی طرف سے عطا کیے ہوئے اس ضابطے کو ہم دن میں 44 دفعہ دہراتے ہیں۔ یہ وہ نظام حیات بھی ہے، اور یہی رب کائنات کی شناخت ہے۔ مگر ہم دل میں 44 مرتبہ رب سے یہ دعا کرنے کے بعد دل میں 44,000 مرتبہ اس کے خلاف چلتے ہیں۔ اس لیے باتیں تو بہت ہیں، اور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے ہوئے تو اگر آپ ساری رات بھی بات کرتے رہے تو موضوع ختم نہیں ہوتا، مگر چونکہ وقت کم ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کرنی ہے، اس لیے باقی باتیں جب ایسا کہ ہر دفعہ یہ کہنا پڑتا ہے، اور ہر دفعہ یہ کہتی ہے کہ باقی جب باتیں اگلی دفعہ سے باقی باتیں اگلی دفعہ سے اللہ